السلام علیکم. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آئے. شکریہ. ایمان کا سورج کبھی ڈھلتے نہیں دیکھا. ایمان کا سورج کبھی ڈھلتے نہیں دیکھا. ظلمت کو اجالوں میں سنبھلتے نہیں ظلمت کو اجالوں میں سنبھلتے نہیں دیکھا. ایمان کا سورج کبھی ڈھلتے نہیں دیکھا. دنیا نظر آئی ہے سرے راہ ترقی. دنیا نظر آئی ہے سرے راہ ترقی. حاسد کو مگر پھولتے پھلتے نہیں دیکھا. ایمان کا سورج کبھی ڈھلتے نہیں دیکھا. سرور کی عزاداری سے ٹکرایا ہے جو بھی. سرور کی عزاداری سے ٹکرایا ہے جو بھی. اس کا کوئی ارمان نکلتے نہیں دیکھا. ایمان کا سورج کبھی ڈھلتے نہیں دیکھا. زندہ جو رہی بغض و عداوت کی فضا میں. زندہ جو رہی بغض و عداوت کی فضا میں. اس قوم کی تقدیر بدلتے نہیں دیکھا. ایمان کا سورج کبھی ڈھلتے نہیں دیکھا. جو مجلس شبیر میں سب کچھ ہیں لٹاتے. جو مجلس شبیر میں سب کچھ ہیں لٹاتے. ان کو کف افسوس بھی ملتے نہیں ان کو کف افسوس بھی ملتے نہیں دیکھا. ایمان کا سورج کبھی ڈھلتے نہیں وہ دل تو دل میثم قمبر کی طرح ہے. وہ دل تو دل میثم قمبر کی طرح ہے. جس دل میں عداوت کبھی پلتے نہیں جس دل میں عداوت کبھی پلتے نہیں دیکھا. ایمان کا سورج کبھی ڈھلتے نہیں دیکھا. دریا کی طرف بڑھتی ہو
کیوں شام کی فوجوں دریا کی طرف بڑھتی ہو، کیوں شام کی فوجوں کیا شیر کو ساحل پہ ٹہلتے نہیں دے، کیا شیر کو ساحل پہ ٹہلتے نہیں دیکھا، ایمان کا سورج کبھی ڈھلتے نہیں دے، انگاروں پہ کرتے ہیں جو ماتم شہیدی کا، انگاروں پہ کرتے ہیں جو ماتم شہیدی کا، ان میں سے کسی ایک کو جلتے نہیں دے، ان میں سے کسی ایک کو جلتے نہیں دیکھا، ایمان کا سورج کبھی ڈھلتے نہیں دے، ہر حال میں رکھتا ہوں نسیم اپنے کو مسرور، ہر حال میں رکھتا ہوں نسیم اپنے کو مسرور، قسمت کے لکھے کو کبھی ٹلتے نہیں دے، قسمت کے لکھے کو کبھی ٹلتے نہیں دیکھا، ایمان کا فاتحہ۔ جب ہوئے بازوئے عباس قلم دریا پر، جب ہوئے بازوئے عباس قلم دریا پر، گر کے ٹھنڈا ہوا حضرت کا علم دریا پر، غرق خوں ہو گیا وہ بحر کرم دریا پر، غلطہ زخمی ہوا سقائے حرم دریا پر، غلطہ زخمی ہوا سقائے حرم دریا پر، مشک کو دانتوں میں پکڑے ہوئے یوں لاتا ہے، دین شیر میں جس طرح شکار آتا ہے، جب ہوئے بازوئے عباس قلم دریا پر، ہے بہت دشمنے جاں اور یہ بے کس تنہا، دوست کوئی نظر آتا نہیں جس ذات خدا، ہے یہ اندوہ کی ملتا نہیں خیمے کا پتہ، ہر طرف دیکھتے ہیں یا سے گھبرا گھبرا، ہر طرف دیکھتے ہیں یا سے گھبرا گھبرا، پاس آ کے اردو تیغ کو چمکاتے ہیں، لڑ تو سکتے نہیں دیکھ کے رہ جاتے ہیں، جب ہوئے بازوئے عباس
عباس قلم دریا پر اس طرف فوج سے بڑھتے تھے کئی بانی شر، تن عباس پہ تھی تیروں کی بوچھار، ادھر کہوں کس منہ سے کہ ٹکڑے ہوئے جاتا ہے جگر، مشک پر تیر لگا گیا گش گھوڑے پر، مشک پر تیر لگا گیا غش گھوڑے پر، پانی مشکیزے سے گرتے ہوئے دیکھا نہ گیا، خاک پہ گر پڑے اور گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، جب ہوئے باز ہوئے عباس قلم دریا، آخری بندہ گرتے ہیں شاہ کو چلائے کیا آقا، اب ہے دم آنکھوں میں دیدار دکھاؤ آقا، خاک سے آ کے علم اپنا اٹھاؤ آقا، یہ کٹے ہاتھ میرے دیکھ تو جاؤ آقا، یہ کٹے ہاتھ میرے دیکھ تو جاؤ آقا، یا اجل مجھ سے بغل گیر ہوا چاہتی ہے، تن سے سر کٹنے کی تدبیر ہوا یا اجل مجھ سے بغل گیر ہوا چاہتی ہے، تن سے سر کٹنے کی تدبیر ہوا چاہتی ہے، جب ہوئے باز ہوئے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول النبی الأمی الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ سراجا منیرا، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، صلوات پڑھیے پر محمد وآلہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے شروع آخر میں درود کا سہارا دے کے مرحوم سید افضال حیدر ابن سید محمد شفیع حیدر مرحوم کی روح کو ایصال کریں۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، اللہم صلی اللہ محمد، اللہم صلی اللہ محمد۔
مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل صلوات پڑھیے گا پر محمد وعلى محمد مجلس ایصال ثواب کا دور چل رہا ہے جو اس عشرہ امام حسن عسکری علیہ السلام میں آج تیسری مجلس ہے، 28 29 اور آج پہلی۔ یہ مجلس یہ ماتم جو ہمیں ملا ہے اور ہم کر رہے ہیں، یہ بھی جیسے ہر چیز کی ایک فصل ہوتی ہے، ویسے ہی مجلس و ماتم کی یہ فصل ہے، 2.25 مہینہ، 2 مہینہ 8 دن۔ اس 8 دن میں سے 2 مہینہ آج کا دن مطلب 2 مہینہ 1 دن گزر گیا، سال 2021 کا۔ اب ہمارے پاس 7 دن ہیں، اس 7 دن میں جتنی مجلس ہم کر لیتے ہیں وہ ہماری سال کی عزا ہے، امام حسین کے لیے پرسہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو رہے گا وہ کرے گا، ہم رہے تو کریں گے، نہیں رہے تو بہرحال یہ فرش عزا وہ ہے جو 1400 سال سے بچھ رہا ہے۔ بہت لوگ آئے جو فرش عزا جنہوں نے بچھایا اور فرش عزا میں طرح طرح کے اپنے طور سے جو کر سکتے تھے وہ کیا، اور آج وہ فرش عزا پہ نہیں ہے، اس دنیا سے رحلت کر چکے ہیں۔ ویسے ہی انسان آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، لیکن یہ فرش عزا وہ ہے جو تب سے ہے اور اب ہے اور قیامت تک رہے گی، اور ایسے ہی مجلس و ماتم رہیں گے اور بڑھتے رہیں گے۔ جہاں 1 مجلس ہوتی تھی وہاں اب 10 مجلسیں ہوتی ہے، جہاں ابھی 10 مجلس ہو رہی ہے وہاں انشاءاللہ 100 مجلسیں ہوگی۔ یہ فرش عزا گھٹ نہیں سکتا بلکہ بڑھتا رہے گا۔ صلوات پڑھیے پر محمد وعلى۔ اس لیے کہ جو ہم کار خیر کرتے ہیں، جو اچھے کام کرتے ہیں، جو یہ سب کر رہے ہیں، یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ اس کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک ایم ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے، ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ پڑھائی کیا ہے تو ہم یہ بنیں گے، ہم یہاں جانا ہے، ہم روڈ پہ نکلے ہیں تو ہمیں کہیں جانا ہے۔ تو ویسے ہی ہم یہ سب کر رہے ہیں تو کیوں؟ ہر انسان کے ذہن میں ہر چیز کا ایم ہوتا ہے، ویسے ہی یہ اس کا بھی ایم ہے۔ کیا ایم ہے؟ کہ ہم یہ سب کار خیر کریں گے، ہمارا خدا بند عالم ہم سے خوش ہوگا، امام ہم سے خوش ہوگا، ہمارے ائمہ خوش ہوں گے تو ہمیں جنت ملے گی۔ لیکن یہ جنت جو امام کے چاہنے والے ہیں ان کی جاگیر ہے، ان کا یہ رتبہ ہے کہ وہ جنت کو فروغ کر دیا کرتے ہیں۔ جو جنت کے لیے نہیں جیتے بلکہ جنت ان کی چاہ کرتی ہے کہ یہ ہمارے میں کب آئیں گے۔ صلوات پڑھیے پر محمد وآل محمد۔ اور یہ جنت وہ ہے کہ جب نمرود نے چاہا کہ جنت بنائے تو اس نے اپنی ساری دولت کے منہ کھول دیے کہ ایک جنت بنائیں گے ہم، خدا ہے اس لیے کہ وہ کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اپنے آپ کو خدا مانتا تھا، اور اس نے یہ سنا کہ خدا بند عالم مرنے کے بعد جنت اور جہنم تقسیم کرے گا، تو اس نے چاہا کہ ہم جنت بنائے،
اور ہم اپنی زندگی میں جنت میں چلے جائیں، جنت میں قدم رکھ لے، جنت کے مزے لے لے، تو اس نے جتنا سنا تھا کہ جنت میں نہر ہوگی، جنت میں دودھ کی نہر ہوگی، جنت میں ٹھنڈے پانی کی نہر ہوگی، جنت میں تمام باغات ہوں گے، ہر ایک پھل ہوں گے، اس میں ہر آرام ہوگا، ہر طرح کی اس میں سہولت ہوگی، تو اس نے جتنا سن لیا تھا اتنا جنت میں انتظام کیا، بہت سال لگے، اس کے ہر ایک سال جب گزرتے تھے وہ اپنے منی من میں خوش ہو رہا تھا کہ ہم خدا بند عالم کے مقابلے میں جنت بنا رہے ہیں، ہے کسی میں دم جو ہمیں روک لے، کوئی ہمیں مجبور کر دے، کسی میں ہے اتنی دم اور ہم جنت بنائیں گے، دیکھتے ہیں کس میں دم ہے کہ ہمیں جنت بنانے سے روک دے۔ خدا بند عالم نے بھی کہا کہ دم تو بہت ہے، لیکن تم بھی دیکھ لو کہ خدا کون ہے اور بندہ کون ہوتا ہے۔ جب خدا چاہتا ہے تب تمہارا گلا پکڑتا ہے، ابھی تمہیں اس نے کھلی چھوٹ دی ہے، تم خوش ہو لو، بنا لو جنت، جو کچھ بنانا ہے بنا لو، اس لیے کہ تمہارے بعد یہ ہمارے ان بندوں کے کام آئے گی جو ہمارے بندے، جو ہمارے لیے ہے، جو ہمیں مانتے ہیں، جو ہمیں جانتے ہیں، ان کے لیے کام آئے گی۔ اس لیے کبھی آپ نے سوچا کہ جو اس نمرود نے جنت بنائی اس کے بعد ہوا کیا؟ اس لیے کہ اس نے جنت بنا لی اور وہ تو نہیں گیا، لیکن وہ جنت کیا ہوئی؟ تو جنت وہ انسان خدا بند عالم نے دکھا دیا، اس سے ایک اور ہمیں سبق دیا کہ دیکھو تم اپنی زندگی میں جو کچھ کر لو، لیکن تم اتنا ہی دن اس سے عیش کر سکتے ہو جب تک تمہاری دنیا میں زندگی ہے، لیکن اس کے بعد جو تم دنیا میں انتظام کر کے آتے ہو اس کا تمہارے بعد دوسرے فائدہ اٹھاتے ہیں اور تم پوری زندگی گوا دیتے ہو اس کو بنانے میں۔ صلوات پڑھیے پر محمد وآلہ محمد۔ اس لیے کام وہ کرو جو تمہارے آخرت میں کام آئے، جس کو تم زندگی بھر اگر آخرت کے لیے کماتے ہو تو وہ تمہارے لیے فائدہ بنے، نہ کہ تو تم دنیا میں جو چیز بنا دو گے وہ تم کم فائدہ لوگے، تمہارے بعد والے اس سے زیادہ فائدہ لیں گے۔ اب نمرود نے جنت بنائی، اب جب بن گئی جنت، اب اعلان ہو گیا کہ جنت جو اتنے سالوں میں بن رہی تھی، 10 20 سال 25 سال 50 سال لگ گئے جنت بنانے میں، اب جنت بن کے تیار ہوئی ہے، اب آج جنت کی اوپننگ ہے، اب اس میں انٹر کرنا ہے، اس میں گرہ پرویش ہوگا۔ اب صاحب سج گئی، ایک محفل سجی، ایک سجاوٹ ہوئی، لوگ آئے، سب خواہش ہوئی کہ جو اتنے سال سے بنی ہے جنت آخرت میں ملے گی، وہ زندگی میں دیکھ لیا جائے جنت کیسی ہے۔ اب آئے جنت دیکھنے کے لیے، اب سب اکٹھا ہو گئے، جب سب لوگ آ گئے تب بادشاہ سلامت آئے اور وہ بھی خوش کہ آج ہم جنت میں قدم رکھیں گے، خدا بند عالم کے مقابلے میں جو ہم نے جنت بنائی ہے اس میں قدم رکھیں گے۔ لیکن خدا بند عالم کا کرشمہ تو کچھ اور تھا، خدا بند عالم کی رائے تو کچھ اور تھی۔ خدا بند عالم نے بھی کہا کہ تمہیں میں نے اتنا ہی ڈھیل دیا ہے کہ تم جنت بنا سکو، لیکن اس وقت میں تمہاری رسی ٹائٹ کر دوں گا جب تم جنت میں قدم رکھنے جاؤ گے۔ ادھر نمرود چلا، ادھر ملک الموت کو حکم ہوا، ملک الموت ادھر سے آگے بڑھے، ادھر سے نمرود آگے بڑھا، ادھر سے ملک الموت آگے بڑھے، یہ آگے بڑھتے گئے۔ اب جیسے ہی جنت کے قریب آئے انہوں نے پہلا قدم اٹھایا کہ جنت میں رکھ لے، ملک الموت نے ان کی روح قبض کی، اب یہ جنت کے باہر ہی ان کی روح قبض ہو گئی، یہ گرے بھی تو جنت کے باہر، نہ زندگی میں جنت ملی نہ مرنے کے بعد جنت ملی ان کو۔ صلوات پڑھیے پر محمد وآلہ۔
صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ہوتا ہے جب خدا بند عالم کے سامنے کوئی اکڑ دکھاتا ہے تو خدا بند عالم بھی ڈھیل دیتا ہے، شاید یہ میرا بندہ اب راہ راست پہ آ جائے، اب راہ راست پہ آ جائے۔ اور ہم سوچتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو رہا ہے کہ وہ خدا بند عالم کا ماننے والا نہیں ہے، خدا بند عالم کی کوئی بات نہیں مانتا، خدا بند عالم کے مقابلے میں کھڑا ہے، پھر بھی وہ اتنی عیش کر رہا ہے دنیا میں، اتنے چین سے زندگی گزر بسر کر رہا ہے، اور ہم ہیں کہ جو خدا بند عالم کو مان رہے ہیں، ساری کام کر رہے ہیں خدا بند عالم کے کہنے کے حساب سے، لیکن پھر بھی ہم مشکل میں ہیں۔ ہم جانتے نہیں کہ خدا بند عالم نے اس کو چھوٹ دیا ہے کہ تم جن زندگی میں تم نے جتنے اچھے کام کیے ہیں، اگر تم نے ایک بھی اچھا کام کیا ہے تو اس کا اجر ہم تمہیں زندگی میں ہی دے دیں گے۔ اور خدا بند عالم کا ماننے والا ہے، اس نے زندگی میں جو کچھ گناہ کیا ہے اس کا عذاب دنیا میں ہی دے کے اس کو جب اٹھائیں گے تو وہ ایک دم ایسا اٹھے گا کہ جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد۔ تو اب اس کو جتنا اس نے اچھا کیا تھا اس کو سب مل گیا، اس کے خوشی مل گئی کہ اس نے جنت بنا لیا، اور یہ جب اس کا جنت میں قدم رکھنے کا وقت آیا تو خدا بند عالم نے روح لے کے اس کو دنیا سے اٹھا کے بتا دیا کہ دیکھو دنیا کی طاقت اور ہوتی ہے اور خدائی طاقت اور ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد وآلہ۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب خدا بند عالم نے ملک الموت سے پوچھا تھا کہ تمہیں روح سب کی تم نکال لیتے ہو، لیکن کیا تمہیں کبھی افسوس ہوا کسی کی روح قبض کرتے ہوئے؟ تو ملک الموت نے جواب دیا تھا کہ 2 وقت تھا جب مجھے روح لیتے وقت، روح نکالتے وقت بڑا افسوس ہوا تھا۔ ایک تب جب کہ جنگل میں ایک ماں کی میں نے روح قبض کی تھی اور اس کے آغوش میں ایک بچہ تھا، چھوٹا سے بچہ تھا، تو تیرا حکم ہوا روح قبض کرنے کا تو میں نے روح تو قبض کر لی، لیکن میں نے یہ سوچا کہ میں نے اس کی روح تو لے لی، یہ تو اس دنیا سے چلی گئی، لیکن اس بچے کا کیا ہوگا؟ اور دوسرا وقت وہ تھا کہ جب یہ نمرود جنت میں قدم رکھنے جا رہا تھا اور اس کی روح قبض کر لی، تب مجھے افسوس ہوا کہ اس نے پوری زندگی میں ایک خواہش رکھی کہ جنت بنا کے اس میں قدم رکھ لے، تو نے وہ بھی اس کی پوری نہ ہونے دی۔ تو خدا بند عالم نے کہا کہ تو سمجھا نہیں کہ میرا راز کیا تھا۔ وہ بچہ جس کے لیے تو افسوس کر رہا تھا، وہ بچہ رو رہا تھا، اسی اثنا میں ایک بادشاہ کا گزر ہوا۔ ظاہر سی بات ہے خدا بند عالم نے چاہا تب وہ بادشاہ وہاں سے آیا۔ خدا بند عالم نے کہا وہ بادشاہ وہاں سے آیا، اس نے اس بچے کو دیکھا اس حال میں کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس نے اس بچے کو آغوش میں لیا، اپنے محل میں لے گیا اور اس نے اس بچے کو اپنا بچہ بنا کے پالا، اور اس بادشاہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کا وارث جب بنا تو یہ میرے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا، اور اس نے جب جنت بنا لی تو میں نے اس کو اپنی طاقت دکھائی کہ دیکھ تو دنیا میں جتنا چاہے اکڑ لے، لیکن جب تو میرے مقابلے میں کھڑا ہوگا تو میں اپنی طاقت دکھاؤں گا، تو میں تمہیں ایسے وقت پہ تیری روح لے لوں گا کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا اور تو اس دنیا سے چلا جائے گا۔ صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد۔ یہ خدا بند عالم کے سامنے جب کوئی آتا ہے تب خدا بند عالم اس کو طاقت اپنی دکھاتے ہیں، لیکن جب کوئی مولا کا
چاہنے والا جب مولا کو کوئی چاہتا ہے تو وہ اس کی طاقت اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ اس دنیا میں رہ کے، زمین پہ رہ کے دنیا میں ایک جنت بناتا ہے اور اس کو فروغ کر دیتا ہے، اور جنت بک بھی جایا کرتی ہے۔ جو پوری زندگی میں اپنے جس نے جنت بنائی اس کے لیے وہ جنت بیکار ہو گئی، لیکن یہ بہلول دانا نے جو جنت بنائی وہ جنت انہوں نے بیچی، اور خالی بیچی نہیں بلکہ زبیدہ کو خواب میں دکھا دیا خدا بند عالم نے کہ دیکھ تو نے میرے چاہنے والے، میرے امام کے چاہنے والے سے جو تو نے جنت لیا ہے تو تجھے آخرت میں بھی جنت ملے گی جو دنیا میں تو نے جنت خریدی ہے۔ صلوات پڑھیے پر محمد و آل۔ اس لیے کہ ہماری ایک ہی دعا ہوتی ہے کہ جنت مل جائے، جنت مل جائے، جنت مل جائے۔ جو بھی گناہ کرتے ہیں اگر ہو جاتی ہے تو اس کی معافی تلافی جو دنیا میں مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، کیونکہ خدا بند عالم نے جو کہا ہے اس کو کرے، جو خدا بند عالم نے منع کیا ہے اس سے باز آئے۔ لیکن انسان ہے کیا کرے، کچھ ایسی غلطیاں ہیں، گناہیں ہیں جو انجانے میں ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے خدا بند عالم نے استغفار کا راستہ کھول کے رکھا ہے کہ دیکھو میرے چاہنے والے، اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے تو تم معصوم نہیں ہو سکتا ہے، تو تمہارے لیے ہم نے استغفار کا راستہ کھولا ہوا ہے۔ آؤ میرے چاہنے والوں کے پاس، ہمارے جو ہم نے دنیا میں تمہارے لیے امام بنایا ہے اس کے پاس آؤ، وہ تمہاری ساری گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ایک مرتبہ دو بھائی رہتے ہیں، ایک بھائی گنہگار رہتا ہے اور ایک خدا بند عالم کا چاہنے والا، ماننے والا رہتا ہے، اور وہ بھائی اپنے دوسرے بھائی کو کہتا ہے، پوری زندگی سمجھاتا ہے کہ تو صحیح راستے پہ آ جا، تو غلط کام کر رہا ہے۔ دوسرا بھائی نہیں مانتا، پوری زندگی گزرنے لگتی ہے، جب آخری وقت آتا ہے تو پھر یہ دو بھائی آتا ہے، آ کے پھر یہی اس کو درس دیتا ہے، تو یہ سوچتا ہے کہ میں نے زندگی میں کچھ نہیں کیا، لیکن خدا بند عالم کے مقابلے میں رہنا اچھی بات نہیں ہے، مجھے معافی چاہیے، میں نے زندگی میں غلطیاں بہت کیا ہے، گناہ بہت کیا ہے، ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں معافی مانگوں، میں استغفار کروں، لیکن کیا راستہ ہے کہ جہاں میں استغفار کر سکتا ہوں؟ تو اس کے دوست نے کہا، یہ ایران کا واقعہ ہے، اس کے دوست نے کہا کہ یہیں 8ویں امام کا روضہ ہے، تو چل ہمارے ساتھ اور چل کے وہاں معافی مانگو۔ اب یہ نکلے دونوں بھائی، اب شہر کے قریب پہنچنے والے تھے، روضے کے قریب پہنچنے والے تھے، اسی اثنا میں اس کے گنہگار بھائی کا انتقال ہو۔ اب جب انتقال ہو گیا تو اس نے کیا دیکھا خواب میں، مرنے کے بعد اس نے کیا دیکھا کہ سارے فرشتے آئے ہیں اور ہمیں ہتکڑی بیڑی پہنا کے لے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہاں لے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا، فرشتوں نے کہا کہ تم نے اتنے خطا کیے ہیں، تم نے اتنی گناہ کیا ہے کہ تمہیں لے جا رہے ہیں جہنم کی جانب۔ اب یہ رونے لگا، لیکن اس کے بھائی نے کہا کہ جب میرا بھائی کا انتقال ہو چکا ہے اور یہ معافی مانگنے آ رہا تھا تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا جنازہ لے کے 8ویں امام کے روضے پہ آئے۔ اب وہ اس کا جنازہ لے کے 8ویں امام کے روضے پہ آئے۔ اب روضے پہ آنا تھا کہ یہ بھی ساتھ ساتھ ہے، اس کی روح بھی ساتھ ساتھ ہے، رو رہا ہے، استغفار کر رہا ہے۔ جیسے ہی 8ویں امام کے روضے کے پاس آیا، زری پکڑ لیا کہ اے امام، ہم آپ کی زندگی میں ہم آپ کے روضے پہ آ رہے تھے، معافی مانگنے آ رہے تھے، لیکن میرا انتقال ہو گیا، مجھے معاف کر دیجئے، ہمیں ان سے چھڑوا لیجئے۔ اب اس کا جنازے کا طواف ہوا، اب یہ نکلنے لگا۔
اب اس نے دیکھا کہ میری معافی نہیں ہو رہی ہے، میرا جنازہ بھی یہاں سے نکل رہا ہے، اب کوئی چانس نہیں کہ ہماری معافی ہو جائے، گڑ گڑانے لگا۔ اسی اثنا میں ایک کوئی سفید کپڑا پہن کے آیا، تو جیسا ہی اس نے دیکھا نورانی چہرہ ہے، اس نے کہا کہ مجھے معافی چاہیے، آپ ہماری معافی کروا دیجئے۔ تو یہ سفید جو کپڑے پہن کے آئے تھے، نورانی کپڑے پہن کے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ تو اب تک زری پہ معافی مانگ رہا تھا لیکن تو نے کوئی وسیلہ نہیں دیا، میں تمہیں ایک وسیلہ بتا رہا ہوں، تو وہ وسیلہ دے کے معافی مانگو، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، تمہاری استغفار قبول ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا کیا دعا ہے، کیا وسیلہ ہے، وسیلہ بتائیے۔ تو انہوں نے کہا وسیلہ تم دو کہ اس کے کہ 8ویں امام کو وسیلہ دو کہ وسیلہ ہے آپ کی ماں کا، آپ کی ماں سیدہ کا وسیلہ ہے، اور دیکھو خالی ماں کا وسیلہ مت دینا بلکہ ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا وسیلہ دینا، اور جیسے ہی تم ان کی ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا وسیلہ دو گے تو تمہاری یہ استغفار قبول ہو جائے گی۔ اور یہ جیسے ہی اس نے سنا ویسے ہی زری کے پاس پھر سے گیا اور اس نے کہا اے امام رضا، میں آپ کو اپنی ماں، آپ کی ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا وسیلہ دیتا ہوں کہ آپ میری ساری گناہوں کو معاف کروا دیجئے۔ ہاں، جیسے ہی اس نے وسیلہ دیا ویسے ہی اس کو جو ہتکڑی تھی اس کی کھل گئی، بیڑیاں کھل گئی۔ اب وہ جیسے ہی اس کی معافی ہو گئی، یہ پھر اس شخص کے پاس آیا، اس نے کہا آپ نے جو وسیلہ بتایا تھا وہ وسیلہ میرا قبول ہو گیا۔ ہاں عزادارو، یہ کس کا وسیلہ دیا؟ یہ اس امام کی ماں کا وسیلہ دیا جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ ہاں، آج کی جو شب ہے 2 ربیع الاول کی شب، ہاں روایتوں میں ہے کہ وہ 2 ربیع الاول تھی جب ظالموں نے شہزادی کونین کے دروازے پہ آ کو لکڑیاں لے کے اکٹھا ہو گئے، اور شہزادی کونین کے دروازے پہ آ کے ایک آواز لگائی کہ ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ یہ دروازہ جلا دیں گے۔ شہزادی کونین دروازے کے پشت پہ آ گئی اور آواز دیا کیا تم اس دروازے پہ آگ لگا دو گے جس دروازے پہ نبی آ کے سلام کرتے تھے؟ کیا تم اس دروازے پہ آگ لگا دو گے جس میں حسنین رہتے ہیں؟ اجرکم اللہ۔ ظالموں نے کہا ہاں ہم اس در پہ آگ لگا دیں گے، ابو الحسن کو باہر نکالو۔ ہاں، جیسے ہی ابھی گفتگو ہو رہی تھی اسی اثنا میں دروازے پہ آگ لگا دی گئی۔ ارے وہ جلتا ہوا دروازہ ظالموں نے وہ دھکا مارا کہ شہزادی کونین کے اوپر دروازہ گرا۔ ارے شہزادی کونین دروازے کے بیچ میں آ گئی۔ شہزادی کونین نے آواز دیا اے فضہ دوڑو، محسن شہید ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء تسلیما لامرہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم سید افضال حیدر ابن سید محمد شفیع حیدر مرحوم کی روح کو ایصال کریں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔